شیخ صاحب، یہ ہمارے فیس بک کے پیج پر جو ہے وہ بلال خان بھائی کا سوال آیا ہے. کہتے ہیں کہ گھر میں امامت کے لیے کیا شرائط ہیں، کس طرح کا بندہ امامت کروا سکتا ہے؟ اس کا جواب. صحیح مسلم کتاب المساجد میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب من احق بالامامت، کہ امامت کا حقدار جو ہے وہ کس قسم کا شخص ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 1431 لے کے آئے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری امامت وہ شخص کرے کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن کا علم ہو. اگر قرآن مجید کے علم میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرے جس کو حدیث کا سب سے زیادہ علم ہو، اور اگر علم حدیث میں سب برابر ہوں تو جس شخص نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو. اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام وہ شخص بنے جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے. اگر بالفرض ایسا ہو کہ قرآن کے علم کو لے کر اس مجمع کے اندر سب لوگ برابر ہیں، تو جس کو حدیث کا علم زیادہ ہو، یعنی کہ جو قرآن اور حدیث کا عالم ہو، تو وہ امامت کرے گا. پھر اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذان باب اذا استووا فی القرۃ فلیؤمہم اکبرہم، کہ جب قرۃ کے معاملے میں تمہارے لوگ برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہے وہ امامت کرے. اس کے تحت حدیث لے کے آئیں کہ مالک بن ویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کئی آدمی سب جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، 20 دنوں تک آپ کی خدمت میں رہے. آپ اپنے مزاج میں بہت رحیم تھے. آپ نے جب ہماری لوٹنے کا وقت دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک میں لوٹ جاؤ اور وہاں لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤ، پھر نمازوں کو اپنے اپنے وقتوں پر ادا کرو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے، اور جو تم میں عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کے علم کے معاملے میں، حدیث کے علم کے معاملے میں اگرچہ برابری والا معاملہ بھی ہو تو اس صورت میں جو عمر کے اندر بڑا ہے وہ امامت کرے گا. اچھا، پھر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ جو امام ہوگا وہ سنت کے مطابق جو ہے نماز پڑھائے. کیونکہ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر ہی یہ کتاب الاذان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے آدمی کو نماز دوبارہ لوٹانے کا حکم کرنا کہ جس نے رکوع پورے طریقے سے نہیں کیا. اس کے تحت حدیث نمبر 756 امام بخاری نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر آپ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا اور پھر نماز پڑھی، پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح 3 بار یہی ہوا. آخر میں وہ کہنے لگا قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، آپ مجھے سکھائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے، پھر جو تجھے قرآن میں سے آسان ہو وہ تو پڑھ. پھر اطمینان سے رکوع کر اور اس میں ٹھہر جا یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر لے. پھر سر اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو جا یہاں تک کہ تو اطمینان سے کھڑا ہو جائے. پھر سجدہ کر اور سجدے میں ٹھہر جا یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے. پھر سجدے سر اٹھا اور بیٹھ جا یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے. اسی طرح اپنی ساری نماز کے اندر کر. اس حدیث سے پتہ لگا کہ نماز کے تمام ارکان کے درمیان تعدیل، ٹھہراؤ، برابری کرنا، انہیں تول دینا، ان میں اطمینان اور سکون اختیار کرنا یہ لازمی ہے. اگر یہ نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا ہے کہ جا تو نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، یعنی اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی کہ جو نماز کو ٹھہر ٹھہر کر سکون و اطمینان کے ساتھ نہ پڑھتا. تو لہٰذا ایسا امام جو نماز کو جلدی جلدی پڑھاتا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے دوسرے کسی آدمی کی نماز نہیں ہو سکتی. پھر اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب قائم کیا ہے اذا لم یتم الامام واتم من خلفہ، کہ امام نماز کو پوری نہ پڑھاتا ہو جو طریقہ ہے سنت کا، اور پیچھے والے پوری پڑھتے ہوں، ان کی نماز کا کیا حکم ہے. تو اس کے تحت حدیث نمبر 660 ہے
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام تم لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں اگر وہ ٹھیک طریقے سے نماز پڑھائے گا تو تم کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر وہ غلطی کرے گا تو تم کو ثواب مل جائے گا، اس کی غلطی کا وبال اسی کے اوپر رہے گا۔ دیکھو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو امامت کرنا چاہتا ہے اس کو اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ بیدار مغزی کے ساتھ اور پورے دھیان سے جو سنت طریقہ ہے امامت کا، جو نماز کا، اس کے مطابق وہ نماز پڑھائے گا، کیونکہ اگر اس نے غلطی کری تو پیچھے مقتدیوں کو تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا، انہیں ان کی نیت اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا پورا اجر ملے گا، لیکن اس کو ان سب کا گناہ ملے گا جو اس نے غلطی کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ نام آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو جو بھی اعمال انہوں نے کیے ان کے اعمال ہم ضائع کر دیتے۔ اس آیت سے بات پتہ لگی کہ مشرک جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل اللہ رب العزت برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کرے۔ تو لہٰذا اگر ایک شخص امامت کر رہا ہے اور اس کا عقیدہ مشرکانہ ہے، اس کے عقیدے میں شرکیہ اعتقادات ہیں، تو چونکہ ایسے آدمی کی خود کی نماز نہیں ہوگی، اس کا عمل اللہ ضائع کر دیتا ہے، اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز نہیں ہوگی، تو اس کا عمل ہی ضائع ہو چکا ہے، تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایسا بدعتی کہ جس کی بدعت مکفرہ تک پہنچ چکی ہو تو اس کا بھی حکم مشرک والا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ سنن ترمذی کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر امام ترمذی نے باب کام کیا، باب ما جاء فی من اما قوما وہم لہ کارہون، اس شخص کے بیان میں جو قوم کی امامت کرتا ہو لیکن لوگ اس کی امامت کو برا سمجھتے ہوں۔ اس کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 360 کہ ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی نماز ان کے کانوں کے اوپر نہیں جاتی۔ پہلا وہ غلام جو اپنے آقا سے، اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ وہ واپس لوٹا ہے۔ دوسری وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ تیسرا وہ امام جس کی امامت اس کے مقتدی ناپسند کرتے ہو۔ تو لہٰذا ایسا آدمی کہ جو بظاہر معاشرتی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کسی خرابی کا شکار ہے، کسی غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہے، کوئی گناہوں کے کاموں میں ملوث ہے کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ آدمی کی حرکات و سکنات صحیح نہیں ہے، یا ایسا آدمی جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، پیچھے پڑھنے والوں کو پتہ ہے یہ سنت کے مطابق نماز ہی نہیں پڑھتا، یا ایسا آدمی جو بدعتی ہے، تو اس کے پیچھے آدمی کی نماز نہیں ہوگی، اس کی اور ان کی نماز یعنی کان سے اوپر نہیں جائے گی، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہاں اس حدیث کو بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں مدد دی۔ اب اگر امام بدعتی ہے اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں تو گویا آپ اس کی امامت سے راضی اور اس کی تعظیم کر رہے ہیں، یوں آپ بدعتی کی تعظیم کر رہے ہیں، اور اگر آپ بدعتی کی تعظیم کر رہے ہیں تو حدیث کی روح سے آپ اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں مدد دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو امام ہے وہ بدعتی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک آخری بات جو ایک امام کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ دیکھیں عام طور پہ ہمارے ہاں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی نماز کو مختصر پڑھانا چاہیے۔ میں نے ابھی صحیح بخاری کی حدیث آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تعدیل، اطمینان کو لازم قرار دیا ہے کہ سکون سے ہر رکن کو ادا کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اماموں کو جو نماز مختصر کرنے کا حکم ہے وہ قیام مختصر کرنے کا کہا گیا ہے، رکوع اور سجود کے لیے کوئی حدیث نہیں۔ وہ جو عموماً صحیح بخاری کی روایت سنائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی تھی کہ تیرے پیچھے مسافر، بیمار، بوڑھے، عورتیں، بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کو مختصر کیا کر۔ تو وہاں آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا ہے چھوٹی صورتوں کی تلاوت کیا کر۔
تو پتہ یہ لگا کہ آپ نے قیام کو مختصر کرنے کے لیے کہا ہے، خدا نہ خواستہ رکوع اور سجود کو مختصر کرنے کے لیے نہیں کہا. ہمارے ہاں تو لطیفہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ قیام بھی مختصر، رکوع سجود میں بھی وہ تسبیحات اکا دکا 3 پڑھا کے اور بس اللہ اکبر اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور نماز ختم. ایسے امام کی نہ تو امامت جائز ہے اور نہ ایسے امام کے پیچھے بندے کی نماز ہوتی ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.